اور اب جناب بات کرتے ہیں اس معاملے کی جو کہ جس نے پہلے تو بات یہ کہ پاکستان کی عسکری محاذ پر برتری ثابت کی بھارت پر. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے بڑا منہ توڑ جواب دیا تھا. ہمارا فخر ہے, ہمارا پرائیڈ ہے جناب. 27 فروری کا وہ واقعہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو جواب تھا جناب بھارتی بالاکوٹ حملے کا, اور بھارتی بالاکوٹ حملہ جو تھا اس کے لیے جواز پیدا کیا گیا تھا پلوامہ حملے کا. پلوامہ ڈرامہ نکلا, پاکستان نشانہ تھا, کسی اور نے نہیں جناب. مودی سرکار کے سب سے چہیتے ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی, ان کے جناب واٹس ایپ میسیجز سامنے آئے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. ارنب گوسوامی کے میسیجز میں جناب جو سامنے آئے وہ کسی گروپ میں چیٹ کر رہے ہیں, اور اس چیٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت نے اپنے فوجیوں پر حملہ خود کیا اور انہیں مروایا. مودی نے یہ ڈرامہ الیکشن جیتنے کے لیے رچایا, اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب بھارتی عسکری قیادت بھی اس اینکر کے ہاتھوں میں, اینکر تو نہیں میرے خیال میں, اگر ہم کہیں کہ ایک ایسا اینکر جو کہ فرتے جذبات میں ابل رہا ہوتا ہے ہر وقت اس کے اندر جذبات کا ایک جوار بھاٹا ہوتا ہے, آتش فشائی اینکر ہے وہ, کسی بھی ٹائم پھٹ جاتا ہے چلتے چلتے نارمل بات کرتے کرتے. تو وہ جناب پوری بھارتی حکومت جو ہے نا وہ اس اینکر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ اینکر صاحب کیا پالیسی دیتے ہیں. اینکر صاحب جذبات میں اگل گئے اور بھارتی حکومت کر گئی. بھارتی براڈ کاسٹ آرڈیننس ریسرچ کو کے جو سربراہ ہے انہوں نے واٹس ایپ میسیجز کے ساتھ ان کے ساتھ وہ چیٹ تھی, اس میں پتہ چلا کہ جناب ارنب گوسوامی کو بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا علم تھا. ارنب نہ صرف بالاکوٹ حملے پر اس سے پہلے جو آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بھی آگاہ تھا, اور 23 فروری 2019 کو ارنب نے بی اے آر سی کے سربراہ کو, جو کہ بھارتی براڈ کاسٹ ریسرچ ایسوسی ایشن, اس کے سربراہ کو پاکستان سے متعلق بڑی خبر کی پیش کی اطلاع دے دی تھی. اور ارنب نے یہ بھی بتایا جو کہ ان کے واٹس ایپ میسیجز میں کہ پاکستان کے خلاف اب معمول سے بڑی کاروائی ہوگی. یہاں جو لوگ ارنب کے اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں ان کو بتا دوں, یہ ارنب صاحب 2018 سے چیخ رہا تھا سرجیکل سٹرائک. ارنب کا یہ بینٹر اتنا مقبول ہوا کہ اس کو جناب اس وقت جب نریندر مودی اپنی انتخابی کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کو شامل کر لیا جی, کہ ہم پاکستان میں گھس کر وار کریں گے. وہ وار تو جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا ہمارے درخت تھوڑے سے توڑ دیے, اور ایک کوا جاں بحق ہوا اس کے نتیجے میں, جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. پاکستانی کوا جو کہ بھارتی, مطلب بوم تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, وہ جو انہوں نے پے لوڈ گرایا تھا, اپنا پے لوڈ کہتے ہیں وہ اضافی بوجھ جو ہوتا ہے نا, وہ آتے ہیں آگے ڈراپ کر کے چلے جاتے ہیں, اچھا بھی ٹاٹا بائے بائے ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد جناب جو بھارتی فوج کے ساتھ ہوئی وہ بہت پیڑی تھی, اور اس کے جواب میں ایک چائے بھی پلائی گئی which was fantastic جناب. تو اس فینٹاسٹک ٹی کے حوالے سے بات کریں گے جناب. وزیر خارجہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پلوامہ واقعے سے پہلے یہ جو بھارت کا اینکر ہے اس کو ساری چیزیں جو ہے معلوم تھیں, اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے, اور اس کے واٹس ایپ میسیجز جو ہے وہ فلوٹ کر رہے تھے. تو یہ جو بھارت کا یہ پورا ڈرامہ تھا, اور ارنب گوسوامی واز آن بورڈ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ, لیکن بھارت کے خلاف جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس میں یہ کتنا اہم ثبوت ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم پیش رفت ہے, اور اس پیش رفت نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے موقف کو درست قرار دے دیا. جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے غالباً 14 فروری کو, تو پاکستان فی الفور کہتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں جو ہم پہ الزام لگ رہے ہیں. اب جب کلائی کھلی تو چیزیں واضح ہو گئیں. واضح کیا ہوئیں کہ انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی, اور یہ ارنب گوسوامی جیسے حضرات ان کے اعلیٰ کار تھے. انڈین میڈیا کا ایک حصہ جو آر ایس ایس بی جے پی گورنمنٹ کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا پروپیگنڈا ٹول کا وہ حصہ تھا, اور انہوں نے اسے استعمال کیا خبریں بنانے کے لیے, خبریں دینے کے لیے, اور ایک ماحول بنانے کے لیے. مقصد کیا تھا؟ مقصد سیاسی فوائد حاصل کرنا تھا. جو اس کی گرتی ہوئی ساکھ تھی, جنرل الیکشن سے پہلے آپ کے علم میں ہے
ये 5 रियासतों में बीजेपी गवर्नमेंट को बुरी तरह सियासी मार पड़ी थी और वो बहुत परेशान थे, इकोनॉमी ठीक नहीं जा रही थी और मसाइल आ रहे थे, अंदरूनी कशमकश थी, अक़लियतें नाखुश थी, तो अपोजिशन का प्रेशर बढ़ रहा था। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए एक आसान रास्ता था पाकिस्तान बैशिंग। अब पाकिस्तान बैशिंग के लिए माहौल बनाना था। उस माहौल के लिए इन्होंने ऐसे हजरात को इस्तेमाल किया और एक बयानिया बनाया कि पाकिस्तान ये जो ऑपरेशन कर रहा है और पाकिस्तान हमारे साथ ये तजावुज कर रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और मेरे कई खतूत हैं जो मैंने सलामती काउंसिल को लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे, जिसमें बारहा इनको हम वार्न करते रहे, बताते रहे कि ये इनके इरादे हैं। और अल्लाह ने किया, इन इंकशाफात से हमारी बातें सच्ची साबित हो गई। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए 14 नवंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक डॉसियर पेश किया। उस डॉसियर में मैंने कहा कि हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल शवाहिद हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की उनकी कोशिश है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है और इलाकों में जो हो रहा है, किस तरह वो हमारे पड़ोस की सरजमीन को इस्तेमाल करता है। फिर आप देखें कि जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब है, उसने इंकशाफ कर दिया। अब ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ आज लेकिन शाह साहब, आपने डोजियर दिया, आपने अक़वाम आलम के सामने सबूत रखे, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटियां बनी, उनमें से इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी समेत 3 कमेटियों की सरबराही भारत को मिल गई। अब ये सबूत जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल खुद इस बात का इदराक करे कि हमने एक ऐसे मुल्क को सरबराही दे दी है कि जनाब जो मुल्क खुद दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करवा रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करवा रहा है, एक फेक ड्रामा क्रिएट कर रहा है, अपने फौजी मरवा रहा है और उसके बाद उसके ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा कर रहा है। तो इस हवाले से अब आपको लगता है कि अक़वाम आलम को खुद थोड़ा इदराक होगा या हमें मजीद सबूत देने की जरूरत है? मैं समझता हूँ सबूत तो बड़े वाजे आ चुके हैं और सबूत तो बहुत ठोस है। अब देखना ये है कि अक़वाम आलम करती क्या है। देखिए, हमें हकीकत पसंद होना होगा और हकीकत पसंदी ये है कि मसलहतें हैं हिंदुस्तान के साथ, उन्होंने इंगेज करना है। वो इंगेज क्यों करना है? वो पाकिस्तान से हटके उनकी और जरूरियात भी हैं इस खित्ते की। मैं अब जरा मोहतात बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। बिल्कुल। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान की जरूरत है। तो जब किसी की जरूरत होती है तो उसकी कई कबाहतें आपके इल्म में होती हैं, उसके बावजूद आप पर्दापोशी करते हैं, आप नजर चुराते हैं। लेकिन जो चीज बावर करने वाली है वो ये है कि ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इनको साउथ एशिया की न्यूक्लियर एनवायरनमेंट का एहसास होना चाहिए। आए दिन वो कहते हैं कि हमने क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है, हमने यहाँ स्टेबिलिटी के लिए बात करनी है, यहाँ जो टेंशन्स हुई हैं उनको हमने डीएस्केलेट करना है। तो हमने कहा, हमने तो किया, हम पे इन्हें हमला किया, 26 फरवरी को हमला किया, हमने जवाब दिया, लेकिन मामलात को एस्केलेट नहीं किया, रिस्ट्रेंट शो किया। गिरफ्तार जो उनका पायलट्स है उनके हवाले किया, चाय पिला के हवाले किया। आपने कहा उनको सदमा है कव्वों का, तो उसका तो सदमा हमें हौसला चाहिए, लेकिन उनको जो 40 अपने बंदे मरवा दिए इलेक्शन जीतने के लिए, अपने सिपाही इन्होंने मरवाए, ये मामूली बात है? मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान अपने आप को जमहूरियत होने का दावादार है और दावा करता है, तो क्या आज हिंदुस्तान का वो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, क्या हिंदुस्तान की ऑपोजिशन है वो खामोश रहेगी? और क्या पाकिस्तान का मीडिया आज जिस तरह वो अहलाकार बनता है, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा हमारा मीडिया किसी का अहलाकार है या बने, लेकिन हकायक तो पेश करे, पाकिस्तानी कौम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताए तो सही, इनको बेनकाब तो करे, इनका असली चेहरा तो दुनिया को दिखाए। जो आप कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्र सर, ये हमारा फर्ज वलीन है। लेकिन अब एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक फाशिस्ट रियासत, उसका तस्वर ये है जनाब कि एक नेशनलिस्ट नैरेटिव खड़ा किया जाता है, नेशनलिस्ट नैरेटिव, और उस नैरेटिव की बुनियाद में वो नैरेटिव अवाम में मकबूल किया जाता है थ्रू अ फेक मीडिया। और वो फेक मीडिया, अब यहां पे मामला ये है कि एक एंकर है, वो एक नैरेटिव लेके खड़ा हुआ है और वो घुस के मारेंगे,
3 سال سے چیخ رہا ہے ہم گھس کے ماریں گے اور اس کے بعد بھارتی حکومت اس میڈیا نیریٹو کے اوپر آن بورڈ آ جاتی ہے. یہ ایک بہت ہی انیوژل بات ہے. اٹس a government driven by a media anchor, اور وہ اینکر بھی ایسا ہے جناب کہ جو فرتے جذبات سے ابل رہا ہے, ایک آتش فشائی قسم کا اینکر ہے, وہ ہر وقت غصے میں ہر وقت چیخ رہا ہے, 16 لوگ ایک ساتھ بٹھا کے چیخ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ کیا خطے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کا پہلے باقی باتیں آپ کا نظام حکومت ایک طرف, لیکن پہلے آپ اپنا میڈیا قابو کریں, پہلے آپ اپنے اینکرز کو قابو کریں. یہ اینٹی پاکستان نیریٹو بیچ کے آپ پورے خطے کا منتباہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے صحیح نشاندہی کر دی. میں سمجھتا ہوں ایک لفظ میں کہوں گا, دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ بڑے ایک ایسی حکومت دلی میں ہے جو غیر ذمہ دار ہے اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اب یہ حالات واقعات نے اس کو واضح کر دیا. یہ دلی کی حکومت جو دنیا کا آبجیکٹو ہے افغانستان میں امن ہو استحکام ہو, اس کو بگاڑنے میں بھی تلی ہوئی ہے. پوری طرح انہیں پر تولے ہوئے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت میں اور ایسی چیز کو اجاگر کرتے ہیں, ایسا زہر وہاں اگلتے ہیں جس سے کہ معاملات بگڑیں. یہ سلجھانا نہیں چاہتے, یہ معاملات کو درست نہیں کرنا چاہتے اور یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جس سے دنیا کو باخبر ہونا چاہیے اور ہمارا فرض ہے ہم کریں. اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے میڈیا نے ایک رول پلے کیا. جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ لوگوں نے ان کے عزائم بے نقاب کیے تو پھر آپ نے دیکھا برٹش پارلیمنٹ میں کیا ہوا. برٹش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس ڈیبیٹ میں الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ نے, جس میں لیبر پارٹی بھی ہے, جس میں کنزرویٹو بھی ہیں, انہوں نے ہندوستان کے بیانیوں کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا اندرونی معاملہ ہے, یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے. بالکل بین الاقوامی تنازع ہے جناب. 2 نیوکلیئر طاقتیں, ایک نیشنلسٹ نیریٹو, ایک جذباتی نیریٹو, اور ایک اینکر کے واٹس ایپ میسیجز کے نتیجے میں لاگر ہیڈز کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. میرا انڈین میڈیا سے ایک سوال ہے جی, اور وہاں بہت بڑے وہاں خوددار لوگ بھی اور بڑے آزاد ذہن کے لوگ موجود ہیں. یہ بتائیے, یہ بیانیہ اور یہ خبر ایک خاص چینل اور ایک خاص اینکر کے پاس کیوں آتی ہیں؟ اگر یہ انفارمیشن تھی تو سب سے شیئر کی جاتی نا. ایک خاص ایک طبقے کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس طبقے کو استعمال کرنا تھا پاکستان کے خلاف ایک فرینزی بلڈ کرنا, اور اس فرینزی کو پھر استعمال کرنا تھا ایک الیکشنز کے لیے. تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا, بڑا واضح ہو چکا ہے شاہ صاحب. اور اب اس میں میرے خیال میں جو بھارت کے اندر جو سین وائسز موجود ہیں, جیسے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا, اب ان کو ایکشن لینا پڑے گا, ان کو سامنے آنا پڑے گا. یہ ڈر کے جینے کا وقت نہیں جناب. خطے کا امن ان لوگوں کے سر پہ. بہت شکریہ جناب. شاہ محمود قریشی خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے جناب یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس اینکر نے بات کر دی, یہ بات فیڈ کی گئی ہے ان لوگوں کے درمیان جو نفرت کا پرچار کرتے ہیں, نفرت کی بات کرتے ہیں. یہاں پر جناب وقت ہو گیا ایک Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.